السلام علیکم۔ انسان کی آمدن یا ذرائع آمدن ہوں، انسان کی انکم جنریٹ ہو رہی ہو، آ رہی ہو، اس کی زندگی میں بہتری آ رہی ہو، تو اسے اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کا دل کرتا ہے، دوسروں پہ بھی خرچ کرنے کا دل کرتا ہے۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں کہ جو بھی ان سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ خوشحال رہیں، وہ بیسٹ رہیں، ان کے لیے اچھے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کپڑے ہو گئے، دیگر زندگی کے لوازمات جتنے بھی ہیں، سب سے اچھی چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ عورتیں بھی اسی طرح، عورتیں تھوڑی سی اس حوالے سے ہوتی ہیں پیسہ جوڑ کے رکھنے کی کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، یا کوئی یہ ان کی فطرتی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن جو مرد ہوتے ہیں وہ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی پیسہ آئے یا جو انکم آئے، سب سے پہلے وہ ضرورتیں پوری کریں، بنیادی ضرورتیں، پھر گھر والوں کی ضرورتیں جو ہو گئی بلانگنگس وہ پوری کریں، پھر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، وہ نہیں لے آئیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ میں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار ہم اپنی ویلفیئر بھی کر رہے ہیں، کوئی جوتی، کوئی کپڑا، کوئی اپنا کوئی اچھا سا لیپ ٹاپ یا کوئی اور اچھی سی چیز لے لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی انکم ہی 20,000 روپے ہے، ایوریج سیلری 12,000 روپے ہے، یا بینگ انڈیویجول اگر آپ 40,000 کی بھی سیلری ہو، تو اپنے لیے انسان کبھی عید کے موقع پہ سوچتا ہے کہ یار چلو نئے کپڑے بنوا لیتے ہیں، نئے جوتے لے لیتے ہیں، یا جوتے پھٹ گئے ہیں تو چلو مجبوری میں نئے لے لیتے ہیں۔ تو فطرتاً انسان ان امپلائی رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ان لوگوں کو چھوڑ کے جو لوگ ڈسیبل ہیں یا معذور ہیں، یا ان کو کوئی بیماری ہے، یا کوئی وہ ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے، یعنی کہ ٹیمپریچر زیادہ ہے یا بہت زیادہ کم ہے، تو ان کنڈیشنز کی وجہ سے اگر وہ کام نہ کر سکیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ وہ مزاج کیا ہے کہ بس ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ کوئی فارغ نہ رہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کو ایڈجسٹ کرا دیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ لوگوں کی بے روزگاری کم کیسے ہوگی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ایک چھوٹی سی سفارش، چھوٹی سی ہیلپ، چھوٹی سی فون کال، چھوٹی سی اسسٹنس، وہ کسی کے گھر کا سیٹ اپ یا کسی کی لائف کو سیٹل کر سکتی ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اور ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں ان کے تو بہت زیادہ استحصال ہوا اس کنٹری میں کہ وہ بیچارے، دیکھیں نا، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بینک کا ملازم لینا ہو تو ماسٹرز ان کامرس لیتے ہیں ہم، لیکن 23 کروڑ لوگوں کے ملک کو چلانا ہم ان پڑھ لوگوں کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کی اور جگلیں بنیاد ٹیلنٹ ہونی چاہیے، اور بندہ سمجھتا ہو ورلڈ سنیریو کو، اور اس نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، اس نے ملک کے اندر بھی نظام پرفیکٹ کرنا ہے، سیٹ اپ چلانا ہے، بیسٹ گورننس پرووائڈ کرنی ہے، بیسٹ طریقے سے سرو کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اسی طرح رلتا رہے گا، یا وہ لوگ اسی طرح رلتے رہیں گے، تو اس ملک کا سب کچھ بیسٹ کیسے ہوگا؟ چلیں، یہ تو ہوگی ایک گورننس کی بات۔ آج میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی، وہ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ان امپلائڈ یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے، یہ الگ ایشو ہے، یہ الگ پرابلم ہے، لیکن یہ جو گورنمنٹ کے کام ہیں کرنے کے، وہ ویلفیئر کے ہیں۔ آج کل گورنمنٹ کے پاس کمپیوٹرائزڈ دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، الیکٹرانک دور ہے، سارے ملک کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ منسٹری آف لیبر سے کوارڈینیٹ کر کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ کولیکٹ کریں کتنے لوگ ان امپلائی ہیں، کتنے لوگ ڈسیبل ہیں، کتنے لوگ ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے باہر ہیٹ میں کام نہیں کر سکتے، ان کی سکن جل جاتی ہے، یا ان کو کوئی اور ڈیہائیڈریشن کا یا کسی اور طرح کا کوئی پرابلم ہے۔ تو سب کچھ بیسٹ ہو سکتا ہے، نہ صرف ان امپلائمنٹ ریڈیوس ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریڈیوس
ایڈجسٹ کہاں کرائیں گے اگر جابس کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. ابھی ایک بندہ ہے، اس نے MS سی کر لیا ہے، PhD کر لیا ہے، لیکن وہ نیوز پیپر دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. 4 سال دیکھتا ہے، 2 سال دیکھتا ہے، 5 سال 7 سال دیکھتا ہے، اور اسے جابس نیوز پیپر میں ملتی ہیں کون سی؟ 18,000 روپے کا گھریلو ملازم، 20,000 روپے کا ڈرائیور، 23,000 روپے کا سپروائزر، اور 24-25 ہزار روپے کا اسٹینوٹائپسٹ کی جاب، اور 28 یا 30 ہزار روپے کی اس کے لیے کوئی بہت اس سے بھی بہتر سپروائزر کی جاب ہو گئی، یا اس طرح کی میکسیمم سیلری 30,000 اس کو ملتی ہے. آپ نے ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ اتنی بڑی گیم کھیلی گئی کہ کیا جی BS 4 سال کا اور MS 4 سال کا. بھائی واٹ از BS اینڈ واٹ از MS؟ ٹھیک ہے جی. اور دنیا پوری میں کسی بھی جگہ 4 سال کا نہیں ہے. آپ کا کام پریونشن آف ایجوکیشن نہیں ہے. جتنی بھی رولنگ ایلیٹ ہے، آپ کا کام پریونشن آف پاورٹی ہے، پریونشن آف انمپلائمنٹ ہے، پریونشن آف ویلفیئر، سوری، پریونشن آف انمپلائمنٹ. ٹھیک ہے، سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں انمپلائمنٹ کا ہے. لیکن یہ پریونشن کیسے ہوگی؟ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے، یا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینے سے، یا ان کو اسی طرح جیسے جنگل میں شیر کو چھوڑ دیں لیکن اس پورے جنگل کو صاف کر دیں آپ کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے کھانے کے لیے، تو وہ کیا کھائے گا؟ کتنے دن جیے گا؟ کیسے سروائیو کرے گا؟ آخر کار اس کو اس جنگل سے نکل کے کسی نہ کسی آبادی پہ، کسی نہ کسی ریوڑ پہ حملہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنا نیڈ پوری کر سکے زندہ رہنے کی. یہی حال انسان کا ہے، پورے ورلڈ کا دیکھ لیں. لیکن یہ عرض کرنے کا مقصد کہ بزنس ڈیولپمنٹ، جن کے پاس پیسہ ہے ان کو کوئی سوچ کیوں نہیں دیتا؟ جہاز خرید رہے ہیں، لینڈ کروزریں خرید رہے ہیں 6-6 کروڑ روپے کی، 50-50 کروڑ روپے کی گاڑیاں. ٹھیک ہے جی. آپ وہی انویسٹ کریں بزنس میں، تاکہ نئے بزنس ڈیولپ کریں، تاکہ اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ ہے، وہ شادی کرتا ہے، وہ شادی کرنے کے بعد اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ اس ملک سے چلا جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، کمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. 2 سال اس کی بیوی یہاں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، 2 سال اس کی بیوی ویٹ کرتی رہتی ہے، اور 2 سال بعد اس کو جا کے وہاں سے کہیں چھٹی ملے گی تو وہ آئے گا، پھر وہ واپس چلا جائے گا 1-2 مہینے گزار کے. کتنی بڑی کربناک زندگی ہے اس انسان کے لیے، یا اس کپلز کے لیے، ان کپلز کے لیے کہ بیوی یہاں، مرد وہاں، یعنی کہ جل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تنہائی میں جل رہے ہیں، شادی کر کے بھی ان میرڈ. تو یہ کس طرح کی پالیسیز بنائی گئی ہیں؟ کیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے؟ بیسٹ پالیسیز یہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کا خاتمہ نہ کیا جائے بلکہ لوگوں کی بہتری کی جائے. کیسے کی جائے؟ بیسٹ پالیسیز بنا کے. کیسے کی جائے؟ چیزوں کو بیسٹ طریقے سے فکس کر کے، بیسٹ سولوشنز کے ساتھ، بیسٹ آئیڈیاز کے ساتھ، بیسٹ حکمت عملی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر تو رول کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو حکمرانی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو سسٹم میں جانے کا ہی فائدہ نہیں ہے. یہاں ہمارے ملک میں کیا بنا ہوا ہے؟ میری 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 کرتے کرتے ہم سب، اور تنہا کرتے کرتے خود تنہا ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کیسے سیٹ ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں کیسے سیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک ہی سچویشن اور سولوشن بچتی ہے کہ بیسٹ پالیسیز بنائی جائیں اور نیگیٹو سے پازیٹیو پر کنورٹ کیا جائے ہر سسٹم کو، ہر سیٹ اپ کو. کہ یہ کیا یار، میرا گزارا ہو رہا ہے اگر 8 لاکھ 6 لاکھ کی سیلری میں، مراد بھی مجھے ملی ہوئی ہیں، تو پھر مجھے اس سے قدم بڑھانے نہیں چاہیے آگے. ہاں، مجھے اپنی ضروریات، یعنی کہ 5 کروڑ سے 50 لاکھ کے گھر سے 5 کروڑ کے گھر پہ، 5 کروڑ کے گھر سے 50 لاکھ کے بینگلو پہ نہیں جانا چاہیے. یہی سوچ ہمیں کرپشن پہ مجبور کرتی ہے. میں رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں، یہی کوئی بھی آئے. ٹھیک ہے. جب آپ اپنی ضرورتیں بڑھا لیں گے نا، ہمارے ملک میں ایک پرائم منسٹر تھے معراج خالد، رینٹ کے اپارٹ میں رہتے
اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور اپنا رینٹ خود پے کرتے تھے اپنی سیلری سے، ٹھیک ہے جی۔ جو گورنمنٹ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے ایک عہدے کا، وہ تو پروٹیکشن کے لیے دیا جاتا ہے، لازم ہوتا ہے، لیکن وہ بینگ اے انڈیویجول انہوں نے بڑی سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے چلے۔ ہمارے لوگ احمدی نژاد کی ایگزامپل دیتے ہیں، ہمارے لوگ یورپ کے، ہالینڈ کے، دیگر ملکوں کے وزیر اعظم کی مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ خود بیسٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کیسے اپنے فضول اخراجات یا کرپشن سے بچ کے اپنی محدود انکم میں گزارا کر کے، محدود وسائل میں گزارا کر کے بیسٹ نالج ڈلیور کریں، بیسٹ پالیسیز ڈلیور کریں، ان لوگوں کے لیے سوچیں جو ان امپلائڈ ہیں، ان لوگوں کے لیے سوچیں جو بغیر ویلفیئر کے، بغیر سہولیات کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج سے 20-25 سال پہلے یہ پالیسی بنی کہ ہر گھر کا ایک گھر ہے تو اس کے سارے بندے ملازم ہونے چاہیے، بس اس پالیسی سے لے کر آج تک اس ملک میں مہنگائی نہیں رکی۔ میں نے کل بھی ایک دوست سے بات کی کہ اگر 1997 سے لے کر آج تک حکومت نہ بدلی ہوتی نا، تو اتنا ظلم اور مہنگائی نہ ہوتی اس ملک میں، اتنی کرپشن، اتنے گڑبڑ، اتنی بیڈ گورننس، اتنے نان ایلیجبل پیپل رولنگ ایلیٹ میں نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہر نیا آنے والا کی سوچ یہی ہوتی ہے، کیونکہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ لگا کے آتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب مجھے اس سے ڈبل ریٹرن ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جن کا سیٹ اپ چل رہا ہے یا بیسٹ ان کی سوچ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی کرپشن کریں، وہ کہتے ہیں چھوڑو، بس میں آ گیا ہوں سسٹم میں، اٹس فائن، اب میں نے بہتری کرنی ہے، 10 کروڑ ویسٹ ہو گئے تو نو پرابلم۔ یہ سوچ نہیں ہے، پیسہ، کیونکہ پیسے اس ملک کا شروع سے ہی سیٹ اپ غلط بنا دیا گیا۔ قائد اعظم ایسا سیٹ اپ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس سیٹ اپ نے ہمیں مزید پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ اور دیکھیں، میرے ایک اور لیکچر بھی ہے پریویس کے، 23 کروڑ آبادی ہے آج پاکستان کی، 23 کروڑ میں سے اگر 50 لاکھ لوگ امیر ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو 50 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے، 5 لاکھ لوگ امیر ہوں گے تو وہ 23 کروڑ کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے، کب تک کریں گے؟ ان کے پاس بھی خالی ہو جائیں گے ان کے اکاؤنٹس بھی۔ لیکن اگر اس ملک کے 22 کروڑ 50 لاکھ لوگ بیسٹ ویلتھ اور بیسٹ بزنسز، بیسٹ جابس اور بیسٹ انکم والے بن جائیں گے، تو وہ ان 50 کروڑ کو پال سکتے ہیں اپنی ٹیکس منی سے، مائنر ٹیکس منی سے، جو ان امپلائڈ ہیں یا جو معذور ہیں یا جو ڈسیبل ہیں یا جو ان امپلائڈ ہیں یا جو جس بھی کیٹیگری میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اسی طرح گھوم رہا ہے، اس کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے، کوئی اسی طرح کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 5 لاکھ لوگ 22 کروڑ 23 کروڑ جو 22 کروڑ 95 لاکھ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، ایسے نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، نہ لاجیکلی اور نہ فلاسفیکلی، نہ دنیاوی جتنے بھی پڑھائی کے معیار ہیں، نہ ان کے اکارڈنگ یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یار ایٹ لیسٹ عوام کے لیے تو سوچا جائے کہ ان کا سیٹ اپ زندگی کا چلتا رہے، یہ نہ ہو کہ ہم لگژری میں کمفرٹیبل ہیں، اٹس فائن، باقی بھوکے مرتے رہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، میرے پاس انکم ہی نہیں ہوگی، میرے ذرائع انکم ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو میں ان لوگوں کی ہیلپ کیسے کر سکوں گا جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں، جو پوری نیشن کی ہیلپ کیسے کر سکوں گا میں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو ٹیکس کا نظام، یہ ہیوی ٹیکس کیوں لگے؟ کیونکہ یہ ہیوی ٹیکس اس لیے لگے کہ 23 کروڑ میں سے 22 یعنی کہ 87% لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں۔ 23 کروڑ میں سے اگر ایوریج نکالی جائے تو اس سے زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہے۔ یہ حکومتی اعداد و شمار کے جو اشاریے ہوتے ہیں، یہ سب گورکھ دھندا ہے، یہ سب فراڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے چونکہ انٹرنیشنل ڈیٹ لیے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی عزت اور ریپوٹیشن رکھنی ہوتی ہے ورلڈ کے سامنے کہ ایوری تھنگ از گڈ، لیکن حقیقت اس کے برعکس چل رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کو کوئی بھی ملک جو قرض لیتا ہے یا قرض لے کے چلتا ہے، وہ اسی طرح اعداد و شمار کے اشاریوں میں خراب کرتا ہے سب کو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کرپشن ہے، وہ کرپشن کے بنا آگے چلا نہیں جا سکتا۔
ویلفیئر دیکھیں، اچھا پہلے ٹیکس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جتنے بھی یہ ٹیکس کا جو نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے. ٹیکس کا نظام یہ بہت ظالمانہ نظام ہے. ٹھیک ہے جی. خواہ وہ کسی بھی، یہ ایکسٹرا ٹیکس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. مائنر ٹیکس ہونا چاہیے. 7% سے زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. میکسیمم 7%. اس سے اباؤ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پروڈکٹ پہ، خواہ وہ لوکل بن رہی ہے، خواہ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں بن رہی ہے، یا خواہ وہ جابیبل لوگ ہیں، خواہ سیلری ایبل ہیں، خواہ بزنس ایبل ہیں. 7% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر طرف سے پیسہ کولیکٹ کر کے ہیوج ٹیکسز لگا کے پیسہ جا کے در رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور عوام وہ رکھی ہوئی ہے آپ نے 20,000 روپے کی سیلری والی، جو ٹیکس پے نہیں کر سکتی. جس کے 87% لوگ ان امپلائڈ ہیں، وہ ٹیکس پے کہاں سے کریں گے؟ جو 20,000 روپے کے 10% لوگ ہیں، ایوریج سیلری 12,000 روپے والے، وہ کب تک ٹیکس پے کریں گے؟ اور وہ بھی ہیوج ٹیکسز. یہ تو بزنسز کو تباہ کرنے والی بات ہوئی کہ آپ اس ملک میں چیزیں سیل ہی نہ ہوں. آج دکانداروں کی حالت دیکھیں آپ باہر جا کے. آپ خود سرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں تو سرچ کمپلیٹ کر چکا ہوں. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ مجھے ابھی کا نہیں، کئی سالوں کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، حالات بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا کیا حالات ہیں اس وقت، اور یہ کیوں ہوئے، اور ان کی پریونشن کیسے ہو سکتی ہے، اور بہتری کیسے آ سکتی ہے. دیکھیں نا آپ، 17% ٹیکس اور جی ایس ٹی، یعنی کہ 21%، 21% جی ایس ٹی. کسی پروڈکٹ پہ 50% جی ایس ٹی، اور کچھ پروڈکٹس پہ، لگژری پروڈکٹس پہ 100% جی ایس ٹی. یہ تو اتنی ظالمانہ سوچ اور بات ہو گئی کہ آپ آپ نے اس سوچ پہ یہ ٹیکس امپوز کیا ہے کہ پیسے ہیں تو 2.5 کروڑ کی گاڑی خرید رہا ہے، لہٰذا ہمیں بھی 2.5 کروڑ دے. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ کو بھی 2.5 کروڑ آئے. پھر یہ غلط سوچ ہے نا. پہلی بات ہے، اس ہائی لیول کا ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو دنیا ٹیکنالوجی والی چیزوں میں کمفرٹیبلٹی میں آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم ہیوج ٹیکسز لگا کے نئی چیزوں کو اپنے ملک میں آنے نہیں دے رہے، اور پرانی ٹھیکرے جو ہیں وہ ہمارے 1-1 کروڑ پہ جا پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج سے 32-30 سال پہلے خریدی جانے والی لینڈ کروزر 2 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، آج بھی وہ 38-25 اور 40 لاکھ کی مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہوں گی کہ یہ ہم کس جانب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہماری مقدار ہے کنزمپشن کی، کنزیومر جو پروڈکٹ خریدتا ہے، یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہے، اور پیداوار کم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اوپر سے ٹیکس زیادہ ہیں، اوپر سے ریٹ ہائی ہو گئے. ٹھیک ہے. اوپر سے آمد و رفت ہائی ہو گئی، یعنی کہ انکریز ہو گئی. آپ دیکھ لیں، اگر جب آپ موو فارورڈ کرتے ہیں کراچی سے اسلام آباد تک، یا پشاور تک، یا خنجراب کے علاقے تک، کوئی بھی پروڈکٹ آپ موو فارورڈ کرتے ہیں تو کتنے، مطلب اس کو کرایہ کتنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اتنے کی پروڈکٹ نہیں ہے جتنے کا کرایہ پڑ رہا ہے. تو وہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اتنے کرایہ دے کے وہ منگوائے گا چیز کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھوکا مارنے والی سوچ ختم کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ نیگیٹو سیٹ اپ کی جانب جا رہے ہیں اور نیگیٹو سوچ پر چل رہے ہیں. ہمیں پازیٹیوٹی کی جانب آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو وہ پازیٹیوٹی کی جانب کیسے آئیں گے کہ ہماری جو گورننس ہے وہ بیسٹ ہوگی. وہ بیسٹ کیسے ہوگی؟ ایلیجیبل پیپل، ٹیلنٹڈ پیپل، اہل پیپل. دیکھیں ایک بندہ ہے، سپوز میں آپ کو پہلے بھی میں ایک لیکچر میں آئی تھنک اس میں میرا ہے کہ تھوڑا سا ہنٹ میں نے دیا تھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایجوکیشن حاصل کی، وہ بنگلے سے نکل کے یونیورسٹی میں، اور یونیورسٹی سے نکل کے ٹیوشن سینٹر، اور ٹیوشن سینٹر سے نکل کے پھر گھر، اور گھر سے نکل کے مارکیٹ، اور مارکیٹ سے، اور وہ بھی بڑے بڑے میگا مالز کی مارکیٹس، اور وہاں سے نکل کے پھر گھر. یہ 4 سیٹ اپ رہے اس انسان کی زندگی کے. اس نے بہت ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی. ٹھیک ہے جی. اسی ایجوکیشن کی بیس پر ڈگری حاصل کر لی اس نے. ڈگری لے کے وہ منسٹر بن گیا، سینیٹر بن گیا، سیکرٹری بن گیا، وہ جنرل بن گیا، وہ کسی بھی عہدے پہ آپ دیکھ لیں چلا گیا. تب ایسا فوج میں نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن
کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہائی لیول تک نہیں گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی میں آپ کو ایک بیسک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بندہ ایجوکیشن حاصل کر کے وہاں پہنچا، عہدے پہ پہنچ گیا. اب اس کی زندگی آگے کیسے چل رہی ہے؟ 10 بجے، 9 بجے، 9، 9:30، 10 بجے آفس آئے گا، 10:30 بجے آفس آئے گا یا 11 بجے آفس آئے گا، اور پھر 2:30 پہ وہ چلا جائے گا گھر. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے شاہانہ ٹریول کے لیے ہر طرح کا مراعات دی گئی ہے. اس غریب نیشن سے ہیوی ٹیکس لگا کے جن کی ایوریج سیلری 12,000 روپے چل رہی ہے. یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں، 12,000 روپے ایک ایوریج سیلری کے. لیکن انڈیویجول لے لیں آپ 20,000، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندے نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی اور اس نے اسی طرح گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے اخبار میں، نیوز پیپر میں یا آن لائن جتنے بھی جابس کے سیٹ اپ چلتے ہیں وہ کیا چل رہے ہیں؟ 20,000 روپے کی سیلری ایوریج. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز غلط جانب لے گئی ہمارے پورے ملک کو. اچھا، وہ بندہ جو جس سرکل میں اس نے ایجوکیشن حاصل کی اور جس سرکل میں ایجوکیشن حاصل کر کے اس نے ڈگری حاصل کی، اسی ڈگری کی بنیاد پر وہ لگ گیا منسٹر، وہ لگ گیا سینیٹر، وہ لگ گیا پی ایم، وہ لگ گیا جو کچھ مرضی لگ گیا. اب اس کا سرکل کیا چل رہا ہے؟ وہ صبح اٹھتا ہے مزے سے، کیونکہ اس جاب سیکیور فیل کرتا ہے، اس کو پتہ ہے لٹ کا مال ہے، لگی ہوئی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. 9:30 بجے اٹھے گا، 9 بجے اٹھے گا، 10 بجے اٹھے گا. ٹھیک ہے. جائے گا. یہ اتنا لیٹ کیوں اٹھے گا؟ کیونکہ رات کو 12 بجے تک ان کی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، ان کے بازاروں میں چکر ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ جائے گا وہاں سٹی میں کسی بھی جگہ. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے. پھر وہاں سے نکل کے یہ 12 بجے سوئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے صبح 11 ہی بجیں گے نا. 9 بجے 10 بجے اٹھے گا، 9 بجے اٹھے گا، جائے گا آرام سے. ٹھیک ہے. دفتر کے لیے نکلے گا. ٹھیک ہے جی. بس لوگوں پہ دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ 6، 12، 15، 25، 50 گاڑیوں کا پروٹوکول نکل رہا ہے. عہدے کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ پروٹوکول جا رہا ہے جی فلانے کا. یہ ایکسیلنٹ. نیکسٹ کیا ہو گیا؟ دفتر پہنچ گئے ہیں جی افسر صاحب. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو محدود وقت ہے، جو 10:30 بجے یہ لوگ دفتر پہنچتے ہیں اور 3 بجے یہ آف کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا پڑ رہا کہ یہ آفس کے ورک نہیں کر سکتے. یہ جو آفس کے کام کرنے کے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکتے. ان کو ایک فائل سائن کرنی ہو تو اس کے لیے بھی 10 مرتبہ ان کو جا کے بولا جاتا ہے کہ سر یہ فائل سائن کر دیں، سر یہ فائل سائن کر دیں. ٹھیک ہے. یہ اتنے بھاری پڑ جاتے ہیں کہ وہ قلم چلانا بھی ان کے لیے مشکل ہے. پھر وہ اس وقت میں موبائل فون پہ، سوشل میڈیا پہ لگے ہیں. پھر وہ اس وقت میں عوام میں سے کسی کی کال چلی گئی، وہ ان کی سر درد بن گئی. یار یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھ کو. بھائی تم 23 کروڑ لوگوں کی رولنگ کے لیے بیٹھے ہو، یہ تمہیں نہیں اپنی بات بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ کیا یہ مزاج نہیں ہے؟ اگر میں رانگ ہوں تو مجھے بتایا جائے. کیا یہ مزاج نہیں ہے؟ یہی مزاج چلا آ رہا ہے لاسٹ 50 سالوں سے. جب میں 75 سال بھی بولوں نا تو غلط نہیں ہوگا کہ آزادی سے لے کر آج تک. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ یہ جاتے ہیں 2:30 بجے نکل کے آگے، 3 بجے اٹھ کے چلو جی بس بہت کام کر لیا، آئی ایم ٹائرڈ. ٹھیک ہے جی. میں نے میٹنگ میں جانا ہے، میرا فلانا کام ہے، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، میں نے دس دیٹ کر کے نکل گئی. پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے. آپ کال کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو بھی آپ کال کریں اٹھا کے، کسی بھی منسٹری میں، ویب سائٹ پہ نمبر کھولیں، کسی بھی منسٹری میں کال کریں، ایک عام آدمی بن کے بات کریں. پہلی بات ہے کہ وہ ان کا پی اے ہی جو ہے نا خدا بنا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کسی کو کچھ. اچھا، آپ کال کریں، پھر کیا جواب ملے گا؟ آفس میں نہیں ہے، میٹنگ میں ہیں، باہر گئے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں. افسر ہو گئے، انہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ مرضی سے آتے ہیں، مرضی سے جاتے ہیں، نکلے نہیں ہیں، بیٹھے نہیں ہیں. آپ 12 بجے کال کر لیں، آپ 2 بجے کال کر لیں، اس وقت کال کرو، اوہو سر نکل گئے. ٹھیک ہے. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس ملک میں، اور 23 کروڑ لوگوں کی نیڈس کے حوالے سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جی رہے ہیں، کس سچویشن میں جی رہے ہیں، کیسے حالات میں جی رہے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہوگا، اس ملک کا بہتری کیسے آئے گی. ٹھیک ہے جی. ان کو کوئی سد مت نہیں ہے کہ کیسے، مطلب یہ اس میں سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ملک میں بنایا گیا ہے.
اور اگر کوئی لوگ عوام میں سے ٹیلنٹڈ ہیں، پھر کہتے ہیں جی عوام ایم این اے کو تو عوام سلیکٹ کرتی ہے، اس عوام کا کرائٹیریا آف ایلیجبلٹی کیا ہے جو ان کو سلیکٹ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ کیسے سلیکٹ کرتی ہے عوام؟ جھوٹے نعروں پہ، جھوٹے وعدوں پہ، سچ بولنے والے عیدی کو 3 ووٹ پڑے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اس ملک کی ویلفیئر کرنے والے، بہتری کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس رولنگ سسٹم میں. کیوں نہیں ہے؟ کب چینج ہوگا؟ کب بہتری لائیں گے؟ کیوں ہمیں آزادی حاصل ہونے کے بعد سے لے کر آج تک بھی غلام رکھا گیا ہے؟ کیوں ہمیں غلاموں والی سوچ میں رکھا گیا ہے؟ کیوں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا گیا مختلف طرح کے ٹیررزم کریٹ کر کے؟ یہ بھی تو ایک ٹیررزم ہے نا کہ آپ لوگوں کو غریب رکھیں، ان کی ویلفیئر نہ ہو، ان کی بہتری نہ ہو، ان کی جابس نہ ہو، ان کی اچھی زندگی نہ ہو، اچھی جگہ پر ایڈجسٹ نہ ہو سکیں، بہتری نہ ہو سکے. پھر ایک یہ سوچ بھی ہے کہ یار ان لوگوں کے پرابلمس حل نہیں ہوتے، ان لوگوں کے پرابلمس ختم نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی آبادی ہے، یہ بہت زیادہ، مطلب ہر بندہ تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. مطلب وہ جو ٹرخانے والے یا مایوسی والے جملے بولنا شروع کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں ہو کہ بھائی ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو کسی جگہ ایڈجسٹ کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو کسی بہتر جگہ پہ ہے. مطلب آپ کی ایک بندہ ہے، اس کی سوچ بڑی ہے، لیکن وہ بیچارہ 20,000 روپے کی جاب پہ رول رہا ہے، تو اس کے لیے تو اس کی زندگی عذاب ہے. سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے انسان کی زندگی کی، ایسے انسان کی زندگی کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ذہنی کرب میں مبتلا رہتا ہے کہ خواہشات، سوچ اس کی بڑی ہے، یعنی کہ وہ بہتری کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سسٹم سے باہر ہے. ہاں، سسٹم سے باہر رہ کہ کیسے بہتری کر سکے گا کسی کی؟ جس ملک کے عوام کا یا جس ملک کی رولنگ ایلیٹ کا کرائٹیریا آف ایکسیپٹنس یہ بنا ہوا ہے کہ آپ کرتے کیا ہے. ایک رشتہ بھی لینے جائیں گے نا تو آپ کو ہر جگہ سے یہ آنسر ملے گا، جا کر کرتا کی ہے، کرتا کیا ہے، مطلب کہ جاب ذرائع انکم کیا ہے اس کے. ٹھیک ہے جی، تو پازیٹیوٹی کیسے، یہ ہماری سوچیں کیسے چینج ہوں گی، ہم بہتری کیسے لائیں گے؟ اور یہ جو ہم ٹھگزم کے سسٹم میں چلے ہوئے ہیں کہ انڈیا کی موویاں دیکھ دیکھ کے ہمارے دماغ خراب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے ملک کی جو پالیسیز ہیں اور سوچ ہے وہ ان موویوں پہ بنی ہوئی ہے، تو ہمارا ملک کا 23 کروڑ لوگوں کی زندگی کیسے بہتر ہوگی، کیسے سیٹ اپ ٹھیک ہوگا، ان کا لائف سٹائل کیسے چینج ہوگا، بہتری کیسے آئے گی. ٹھیک ہے جی، صرف ہماری نیشن کا جو کوئی ایڈجسٹ ہو بھی جائے تو اس کا معیار یہ بنا ہوا ہے کہ دیکھیں اچھی جگہ پہ کوئی بندہ ایڈجسٹ ہونا، وہ کوشش کرتا ہے کہ ویلفیئر کرے سب کی. اس کے بعد وہ بزنس کریٹ کرتا ہے تاکہ مزید لوگوں کی ویلفیئر ہو، سوچ اچھی ہو تو. لیکن اگر سوچ ہی نہیں ہے اور صرف یہ کرنا ہے کہ میرا بینک بیلنس، میرے ذرائع انکم بیسٹ ہو جائیں، میں بیٹھ جاؤں آرام سے، میرے میرا بینک جو اکاؤنٹ ہے وہ بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، $1 ٹریلین سے، لیکن میرے سوچ ہی نہ ہو کہ میں آگے کروں گا کیا. ٹھیک ہے جی، اور میری سوچ ہی نہ ہو کہ میں بہتری کیسے لاؤں گا، اور وہ بھی کرپشن سے. یہ پیسہ کرپشن کا پیسہ، محنت کا پیسہ نہیں، آپ کی سوچ، آپ کی ذہانت کا پیسہ نہیں، کرپشن کے پیسے سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو وہ سوچا کہ میں بیٹھ کے کھاتا رہوں گا بس. ٹھیک ہے، میں تو پروٹیکٹڈ ہوں، لیکن میں نے اس 23 کروڑ غریبوں کا نہیں سوچا، اس 23 کروڑ کے قوم میں موجود غریبوں کا نہیں سوچا، جن کا ایک بندہ کماتا ہے اور 12 کھانے والے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں پوری نیشن کو ہم تب بھی بہتر ہو سکتے ہیں، بینگ اے نیشن ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک پراپر بیسٹ پالیسیز کے ساتھ چلیں. ایٹ لیسٹ ہم اپنی تو ایٹ لیسٹ جس چیز کو جو عہدہ ملا ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو بیسٹ طریقے سے چلا سکے، بیسٹ سرو کر سکے، بیسٹ بہتری لا سکے، بیسٹ ویلفیئر لا سکے، بیسٹ پالیسیز بنا سکے. ٹھیک ہے جی، اور لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ چلنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار بس ہم نے اپنا وقت گزار کے چلے جانا ہے. اٹس فائن، لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ آنے والے لوگوں کو وہ مشکلات نہ فیس کرنی پڑیں جو آپ یا ہم یا سب جو رولنگ ایلیٹ میں آتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح. تو 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم سب کو باہمی اتحاد کے ساتھ موو فارورڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم بیسٹ پالیسیز بھی بنا سکیں، بیسٹ سروس بھی پرووائڈ کر سکیں، اور جو وسائل کا اللیگل یوز ہے
یا ناجائز یوز ہے یا وسائل کا بلا روک ٹوک جو یعنی کہ جو بندہ ابھی منسٹر لگ جاتا ہے یا سینیٹر لگ جاتا ہے یا وفاقی کابینہ میں شامل ہو جاتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ پورے ملک کا خزانہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ جیسے چاہے اس کو یوٹیلائز کریں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے جو کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں سے پیسہ ضائع نہ ہو بچے، اور وہی پیسہ جو بچے گا وہ آپ احساس فنڈ میں جمع کرا دیں، وہ آپ جو ہے دیگر جو جو سیٹ اپس ہیں ان میں ایڈجسٹ کر دیں، ان میں یعنی کہ ویلفیئر کے کاموں میں یوٹیلائز کر دیں، عوام کی بہتری کے لیے یوز کر دیں، تو وہ بیسٹ، یعنی کہ عوام کی جو لائف ہے چینج ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آج کے دور میں ہے وہ یہ ہے کہ بزنسز پیدا کیے جائیں، جابس کریٹ کی جائیں، تاکہ لوگ ان امپلائمنٹ سے بچ سکیں۔ اور کوئی اپنا بزنس کرتا ہے تو اٹ از فری ٹو گو، لیکن اگر اس بیچارے کے پاس وسائل ہی نہیں ہے تو بزنس کہاں سے کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایٹ لیسٹ لوگوں کے پاس جابس اور ویلفیئر آف گورنمنٹ تو ہو کہ وہ زندہ رہ سکیں، وہ اپنے سروائیو کر سکیں، وہ بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ ہو سکیں، اور ان کی لائف ایک بیسٹ اور عزت کے ساتھ اچھے طریقے سے گزرے۔ تو احساس پیدا کریں، اور جب پوری نیشن بہتر ہو جائے گی پھر انسان دوسروں کی بھی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب باقی سب کی بھی ویلفیئر کریں، لیکن خود بھوکے مر رہے ہوں اور کہیں ہم کہ ہم نے امریکہ کی مدد کر دینی ہے یا انگلینڈ والوں کی مدد کر دینی ہے، تو کہاں سے کریں گے؟ گورنمنٹ جو قرض لے کے گورنمنٹ چل رہی ہے وہ کسی کی مدد کیسے کرے گی؟ ٹھیک ہے، یا IMF کا قرض لیتے ہیں ہم اگلے بجٹ کو چلانے کے لیے اور ماضی کی قسطیں پے کرنے کے لیے، تو پھر ایسے تو سر اب پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ سو ہر چیز کو ایک پراپر ویژن کے ساتھ ایڈجسٹ اور سیٹل کرنا ہوگا، تاکہ ہم ان سب کرائسس سے ایک بیسٹ طریقے سے نکل سکیں، ٹھیک ہے جی۔ پریشان ہونے سے یا ڈسہارٹ ہونے سے یا سرنڈر کر دینے سے یا کنارہ کشی اختیار کر لینے سے پرابلمز حل نہیں ہوتی ہیں، مزید الجھن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سو بی ہمبل، بی کام اینڈ موو فارورڈ ان دا بیسٹ وے ود بیسٹ پالیسیز جو ہماری کنٹری کو بیسٹ کریں گی، ہماری نیشن کو مزید بہتری لائیں گی، اور غربت کم ہوگی، اور ان امپلائمنٹ بھی ریڈیوس ہوگی، اور انفلیشن بھی کنٹرول کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ پڑ رہا ہے انفلیشن انکریز کا کہ غریب، لوور کلاس اینڈ مڈل کلاس، یہ تین لوگ بہت برے طریقے سے ہرٹ ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے زندگی کے سیٹ اپ چلانا بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جو جابیبل ہیں اور جو بیچارے ہیں ہی ان امپلائڈ، ان بیچاروں کی لائف تو ذلت میں گزرتی ہے۔ اٹ مینس کہ بیچاروں کو ہر طرف سے کرٹیسائزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پوری دنیا کی، صرف ہمارے ملک کی نہیں، پوری دنیا کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے کچھ عرب بھائی ہیں جو اس سوچ پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں فائن، لیکن باقی جو اوور آل سوچ بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم بھی ہیلپ کرنے کی ایبلٹی میں آ جائیں گے۔ تو سب کرائسس سے کیسے نکلنا ہے، بیسٹ پالیسیز کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بیٹھ کے سوچنا ہوگا۔ ہماری ایک منسٹری دوسری منسٹری سے بات نہیں کرتی، یہ اتنا ان میں اکڑ اور غرور ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے کہ یار ہم اپنی بہتری کیسے لائیں، ملک میں، کنٹری میں بہتری کیسے لائیں۔ یہ اپنی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، یہ اپنے اسٹیٹس کو پہ آ جاتے ہیں، یہ اپنے عہدے کی تکبر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ اپنی طاقت کے تکبر میں آ جاتے ہیں جو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پبلک آف پاکستان ان کو پے کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے ٹیکس منی سے۔ تو یہ چیزیں پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، اور یہ ایگوازم میں آ کے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے کہ یار اس ملک کی بہتری کیسے ہو، ہم اپنے ملک کے مسائل کو کیسے ریزالو کریں گے، حل کریں گے، نیشن کی بہتری کیسے ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے خرچے جو ہیں کنٹرولڈ کیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے چلوں گا نا کہ یار میرے اخراجات کتنے ہیں، میں اپنے اخراجات کو بڑھاؤں نہیں، ٹھیک ہے، لمٹ میں رہ کے چلوں اپنی، میں ایک لمٹ طے کر لیتا ہوں، ایک لمٹ میں رہ کے چلوں، باقی مجھے دوسروں کی بہتری کرنی چاہیے۔ سیلری ایبل پرسن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیچارہ، وہ اپنے ایک ہر کوئی، لوور کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، اپر کلاس ہو، ہائر کلاس ہو، یہ سب اپنے اپنے اس سیٹ اپ میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی نیڈس کچھ اور ہوں گی، ٹھیک ہے جی، مڈل کلاس کی نیڈس کچھ اور ہیں، ہائر دین ہائر کلاس کی نیڈس کچھ اور ہیں، تو وہ ان کی ہر چیز سب
यानी कि अखराजात उनके उस तरह के फ़िक्स हुए होते हैं, वो उससे निकल नहीं सकते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ये सिर्फ़ जो है ना हमने जो स्टेटस को एलिजिबिलिटी का मेयार बना लिया है, या एक बहुत बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारने का मेयार बना लिया है, इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा ज़वाल पज़ीर कर दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको पैसे दें तो आप उनको यानी कि ज़्यादा पैसा 10 करोड़ से ऊपर वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो आपको एटलीस्ट अपना लिविंग जो है वो अच्छी रखनी चाहिए, आपको सवारी अच्छी रखनी चाहिए, आपको अपने बिजनेसेस मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दूसरी तरफ से आप जो है वो चैरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी ख़त्म हो जाए आप में। आप बस कहें कि बस मैंने बिज़नेस में ही टाइक ऑन बनना है, ठीक है आप बने, कोई नहीं रोकता, लेकिन आपको साथ साथ वेलफेयर भी रखनी चाहिए ताकि सब लोगों का भला और बेहतरी होती रहे। ठीक है जी। तो ये एक बड़ा प्यारा सिस्टम है, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें बीइंग अ कंट्री नेशन, तो हम बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ सकते हैं और बेस्ट हो सकता है सब कुछ। और करप्शन ना किया करें, क्योंकि करप्शन जो है वो अ, देखें 6 लाख सैलरी मिल रही, 8 लाख सैलरी मिल रही, 10 लाख सैलरी मिल रही है, मरात फ्री हैं सारी, फिर आप करप्शन क्यों करें? फिर आपको अपने उस लिमिट में रहना चाहिए, उसी में इखराजात करने चाहिए, ठीक है जी। और उस जानिब करप्शन वाली जानिब नहीं जाना चाहिए। बाकी आप दूसरों के बारे में सोचें कि हमसे जुड़े हुए लोग, उनकी बेटियाँ कैसे होंगी, यही ज़िंदगी है।